السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پانی کے عذاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے اور پر پوتے تھے، اس لیے دنیا کی آبادی انہی سے بڑھ گئی تھی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے جو ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے تھے، اس لیے ان لوگوں کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ قوم عاد بڑے لمبے قد والے، بڑے محنتی، اپنی تاریکی کے لیے مشہور تھے۔ وہ بڑے بڑے قبائل اور محل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت نایاب چیزوں سے نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور اپنی کامیابی پہ غرور ہو گیا تھا۔ اس غرور نے انہیں دنیا سے ہی ختم کر ڈالا۔ قوم عاد بڑے بڑے محل اپنے ہاتھوں سے بنا لیا کرتے تھے۔ یہ چیز انہیں اللہ رب العزت نے بخشی تھی، لیکن وہ اس چیز کو بھول گئے اور اپنے غرور میں ایسے چمکے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ ہر قسم کے شیطانی عمل کو بے خوف انجام دینے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغمبر ہود علیہ السلام آپ کی سب سے عزت دار شاخہ بلند کے ایک فرد میں سے تھے۔ انہوں نے قوم کو توحید کے بارے میں بتایا اور عبادت کی طرف بلایا اور کہا، اے اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم اللہ کے بغیر ان کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں خوف نہیں۔ تب قبیلے کے سردار کہنے لگے، ہم نے تم سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا، ہماری نظر میں تم جب ہو۔ پیغمبر ہود کہنے لگے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے جھوٹا مت کہو، تمہیں ہدایت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے ہی چنا ہے۔ میں تمہیں ہدایت دینے اور سیدھی راہ پہ لانے کے لیے آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میری گواہی سچی ہے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم پختور میں اپنے تکبر میں چور چور تھی۔ مغرور قوم نے ہود علیہ السلام کو لگاتار شرمندہ کرتے رہے اور ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور بے خوف اپنے کاموں میں لگے رہے۔ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے رہے، میری قوم، اللہ نے تمہیں ہر رحمت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں تاکید دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا۔ جن بتوں کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے بھلا کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری قدرت ہے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی سرکشی میں پڑے رہے۔ ہود علیہ السلام کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ بہت جلد اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تمہاری وجہ سے قوم کو زمین کا مالک بنا کر بھیجا ہے اور تم لوگ تم یہ نہیں جانتے کہ تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ کیا تم اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھول گئے ہو، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ اللہ نے ان کے اوپر کتنا بھاری عذاب نازل کیا تھا۔ کیا تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو؟ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ میں خود کچھ نہیں کہتا، اللہ نے مجھے جو کہہ کے بھیجا ہے میں وہی بتاتا ہوں، اور یہ چیزیں
نافرمانی تمہیں ذلیل کر دیں گی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بہت غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے کہ ہود، تم سے میری روز روز کی نصیحتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ، ہم اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام ان سے بنا کچھ کہے سنے چپ چاپ سے وہاں سے چلے گئے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو بسم اللہ، تم کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، تو پریشان مت ہو، وہ عذاب تم سے دور نہیں۔ آخر تم اللہ کے نافرمانی میں اتنے زیادہ ڈوب گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تم ان میں سے کوئی بات نہیں سن رہے ہو، کوئی حرکت میں تمہارے فرق نہیں آ رہا ہے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے پھر کہا، تم میری نصیحت مان لو اور ایمان لے آؤ، ورنہ اس دنیا میں سے کیا آخرت میں بھی تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، عذاب تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ دیکھتے دیکھتے پورا آسمان کالا ہو گیا اور بادل چھا گئے، کالے کالے بادلوں سے آسمان گھر گیا، اور 7 راتیں برابر تیز ہوا کے طوفان اور 8 دن تیز بارش ہونے لگی، اور ان کی پرکشی قوم کو تہس نہس کر دیا۔ آپ کے لوگ نے سرکش اور گھمنڈ کی وجہ سے اتنے غرور میں تھے کہ وہ اس طریقے سے بے بس پڑے رہ گئے۔ اس طرح سے آندھی کے بعد یہ اس طرح سے پڑے تھے جیسے لگے کہ ایک لمبا تاڑ کا پیڑ نوچ کے اکھاڑ کے زمین پہ ڈال دیا گیا ہو۔ بادلوں کی گرج، ان کی چمک نے انہیں برباد اور نیست نابود کر ڈالا، اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔